سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ مرتبہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں باری تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے خانوادہ کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، میدان کربلا اور واقعہ کربلا کے حوالے سے گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم نے اب تک کی گفتگو میں کربلا کے پس منظر کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما کیوں ہوا، اور ہم یوں کہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلنا اور وقت کے حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا تھے، حالات کیا تھے۔ اس حوالے سے ہم نے تاریخی پس منظر میں کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ دور تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ابھی 50 سال ہی گزرے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام میں سے بھی قلیل تعداد موجود تھی، زیادہ نہیں تھے، کم تعداد میں موجود تھے، اور صحابہ کرام کی صحبت پانے والے تابعین کا زمانہ تھا۔ تو اس لیے یہ بات دل کو زیادہ دکھتی ہے اور زیادہ اندوہناک لگتی ہے کہ ایسے زمانے میں اتنا بڑا خون آشام واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور میں ایک چھوٹی سی وضاحت اس میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پس منظر پر بات کی تھی تو اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آیا تھا۔ صحابیت کے شرف کے اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ کے درمیان درجات موجود ہیں۔ یوں سمجھیے کہ سارے کے سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے درمیان درجات موجود ہیں، مگر ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کے درجے میں ان کے اعتبار سے جو سب سے ادنا بھی ہے وہ بھی امت کے اولیاء سے افضل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی ایمان اور عقیدہ ہے۔ مگر ایک بات جس کو میں اپنے احساسات کے تحت جو مطالعہ قرآن و سنت کا کرنے کی مجھے توفیق ملی اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو درجات صحابہ ہیں، اس کو آپ اس سے سمجھیے کہ وہ لوگ جو مدینہ آنے سے پہلے مکہ میں مسلمان ہوئے، اور مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو حضور کی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں جا کر مسلمان ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، شکریہ جی، وہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ السابقون الاولون کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ ان کے مقام کا مقابلہ اب یوں سمجھیے کہ جو جتنا پہلے دولت اسلام سے مشرف ہوتا گیا، اس کو اور سمپل کروں کہ جو جتنا مشکل حالات میں اسلام کے دائرے کو قبول کرتا رہا، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان ہونا دنیا کو اپنا مخالف بنانا تھا، مسلمان ہونے کا مطلب پورے شہر مکہ کا بائیکاٹ ہونا تھا، خاندان چھوڑ دیتا تھا، رشتہ دار چھوڑ دیتے تھے، آپ تنہا ہو جاتے تھے، کمزور ہوتے تھے تو لوگ آپ پہ ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے۔ حضرت بلال پہ ہونے والے مظالم آپ نے سنے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آ گیا، میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، ایک وقت وہ آ گیا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کی ریاست بن گئی، اب مسلمان ہونا یہ فائدے والا کام تھا، مسلمان نہ ہونے میں نقصان تھا۔ جب ایک ریاست بن گئی، مسلمان طاقت بن گئے اور کافروں کو مغلوب کیا جانے لگا، کافر نیچے ہوتے گئے، مسلمان اوپر ہوتے گئے، مسلمان دنیاوی اعتبار سے اقتدار میں آ گئے، حکومت میں آ گئے، اب تو پھر ہر بندہ اسلام کی طرف لپکنے لگا۔ اب تو اسلام آسان کام ہو گیا تھا۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ خود فیصلہ کریں، وہ جو اس وقت اسلام کی طرف آیا جب مسلمان ہونا کانٹوں کے اوپر چلنے والی بات تھی، ہاتھ میں کوئلے پکڑنے والی بات تھی، اور پھر جو اس وقت مسلمان ہوا جب اسلام کو تخت و تاج مل چکا تھا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس اتنی موٹی بات آپ ذہن میں رکھیے۔ میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی رتبوں اور درجوں کا فرق ہے۔ حضرت خالد بن ولید، کتنا بڑا نام ہے، سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کیا، مگر مسلمان کب ہوئے؟ صلح حدیبیہ کے بعد۔ 13 سال مکہ کے گزر گئے تھے، 6 سال مدینہ کے گزر گئے تھے، سرکار کی حیات ظاہری کے آخری 4 سال ان کو ملے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کافروں کا زور ٹوٹ گیا تھا، جب مکہ والے مشرکوں کا جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، غزوہ بدر ہو گئی تھی، غزوہ احد ہو گئی تھی، غزوہ خندق ہو گئی تھی، غزوہ خندق میں 12,000 کافر آئے تھے، سرکار نے فرمایا اب یہ اتنی بڑی طاقت میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں، اب مسلمانوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں مسلمان ہوئے۔ اب جو اصل حدیث پاک ہے، ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں شروع کے، آقا کے اولین زمانے کے، اس دور کے صحابی ہیں۔ جب جھگڑا ہوا، خالد بن ولید جوان آدمی تھے، جذبات میں آ کے تھوڑی سخت باتیں کر دی۔ انہوں نے آ کے سرکار کو شکایت کی کہ خالد نے میرے ساتھ نامناسب باتیں کی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ یہ بات حضور کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت خالد سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت خالد صحابی نہیں ہے؟ حضرت خالد بھی تو صحابی ہیں، وہ بھی آقا کے صحابی ہیں، مگر میرے آقا ان سے فرما رہے ہیں خالد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی دولت خرچ کر لو، وہ جو میرے پرانے ساتھی ہیں انہوں نے اگر ایک لپ بھر بھی خرچ کیا تھا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا ان کی برابر نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ درجات کا فرق ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے کب مسلمان ہوئے؟ یہ کب مسلمان ہوئے؟ جب مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، کفر سارا کا سارا
ٹوٹ کے گر گیا، اور کوئی چارہ کار نہیں تھا مکہ والوں کے پاس اسلام کے سوا۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان، ان کی والدہ جناب ہندہ، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے معاملے کے اندر جن کا ذکر آتا ہے، یہ اس موقع پر مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر۔ اور مسلمان کیسے ہوئے کہ جب یہ سارے مکہ والے ملزم اور مجرم بنا کے سرکار کی بارگاہ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے کہ دیکھیں حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آقا نے پوچھا تھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ میرے آقا چاہتے حکم دیتے تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ وہی لوگ ہیں 23 سال جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ میرے آقا چاہتے تو گردنیں اڑوا دیتے۔ آقا نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، میں کیا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ایک شریف اور معزز باپ کے بڑے کریم بیٹے ہیں، آپ ہمیں آپ سے محبت اور پیار کی امید ہے۔ تو فرمایا جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، معاف کیا تمہیں میں نے۔ اس طبقہ کے لوگوں میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ باتیں تلخ ضرور ہیں مگر ہمارے دل کو واضح طور پہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا دل، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں، ہمارا عشق کہاں ہونا چاہیے۔ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، کائنات میں سب سے پہلے پڑھنے والے حضرت خدیجہ تھی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوموار والے دن حضور پر وحی اتری، پہلی سوموار والے دن، اور منگل کی صبح کو علی مرتضیٰ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ سوموار کو ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں رات کو حضور نے مجھے دعوت دی، میں نے آقا سے کہا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، میں اپنے ابا جی سے پوچھ نہ لوں، حضرت ابو طالب سے، ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ سرکار نے کہا نہیں، اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تو ابھی بات کو چھپا کے رکھو، اللہ نے مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، جاگتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر صبح اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے باپ کے مشورے کے بغیر مصطفیٰ کے دین کا کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے حضور کا۔ یعنی اسلام اترا، اگر 27 رمضان کو پہلی وحی اتری تھی تو 28 کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور پھر اس وقت سے لے کر فتح مکہ اور میرے آقا کے پردہ کرنے تک یہ سارا کا سارا دین کا جھنڈا اٹھانے والے جو چند بڑے آگے لوگ تھے ان میں نمایاں نام ان کا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے پھر اب تقابل کرنا شروع کر دیں حضرت معاویہ کا اور حضرت مولا کائنات کا، تو کیا تقابل بنتا ہے؟ یہ درجہ اپنی جگہ، صحابیت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ان کے معاملے میں بحث نہیں کرتے ہم ان کو تان کا نشانہ نہیں بناتے، ہم ان کی ذات کو موضوع سخن نہیں بناتے۔ آپ کو مجھے سنتے ہوئے سالہ سال گزر گئے ہوں گے، ہم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا، کبھی اس طرح سے ان کا ذکر نہیں کیا کہ جس کے اندر کوئی، مگر اب جب ماہ محرم آتا ہے، امام حسین پاک کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر آپ کے خاندان کی بات ہوتی ہے، تو لوگ جب یزید کی حمایت میں بولنے لگ جائیں تو دل پھٹتا ہے ہمارا، پھر جگر پھٹتا ہے ہمارا کہ یہ امت کیوں بھول گئی مصطفیٰ کے گھرانے کو، یہ لوگ کیوں بھول گئے مصطفیٰ کی آل کو، مولا کائنات کو، امام حسن حسین کو کیوں بھول گئے یہ لوگ، اور ان کا درجہ کیسے ہمارے نگاہوں کے اندر اوروں کے ساتھ برابر کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ چند دکھ بھری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرا جو آج مدعا تھا گفتگو کا بطور خاص وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے چلے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا کو اور امام حسین کا جو مقصد قیام ہے اس کو سمجھیں گے خطبات حسین کی روشنی میں۔ امام حسین نے کیا باتیں کی تھی، آخر وہ ساری باتیں تاریخ میں آئی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور یہ بہت زیادہ باتیں ہیں، میرے سامنے 6 صفحات لکھے ہوئے ہیں ان کے خطبات کے حوالے سے، میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ جب 60 ہجری کی رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا اور خبر مدینہ پہنچی اور یزید کی بیعت لینے کے لیے گورنر مدینہ نے آپ کو اپنے محل میں بلایا، تو آپ نے جواب میں فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں،
ہم مادن رسالت ہیں، یعنی رسالت کی کان ہے ہمارا گھر، ہمارے گھر سے رسول اٹھے ہیں، اور ہمارا گھر وہ ہے جہاں اللہ کے ملائکہ آیا جایا کرتے تھے، آسمانوں کے فرشتے ہمارے گھر میں اترتے تھے۔ جبکہ یزید ایک فاسق ہے، شراب خور ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، سر عام گناہ کرنے والا ہے، بتاؤ کیا میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے جواب دیا تھا۔ تو مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا، مروان اس نے بڑے سختی کے ساتھ گورنر نعمان بن بشیر سے کہا ان کو نہ جانے دینا، بیعت لے لو ان سے ورنہ قتل کر دو۔ تو اس پر آپ نے مروان سے کہا تھا امت اسلامی پر جب یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے تو پھر اسلام کو تو سلام ہو جائے گا نا، پھر اسلام کی فاتحہ پڑھ لو پھر مسلمانوں کی۔ دوستان گرامی قدر، آپ مدینہ سے نکلے تو آپ کے بھائی تھے جناب محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے، سیدہ کائنات کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھے، محمد بن حنفیہ ان کا نام تھا۔ آپ نے ان کے نام خط لکھا، وہ روکتے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ نے خط لکھا ان کو، فرمایا انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدہ، میں کسی نام و نمود کے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی شہرت پانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں زمین پر فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں میں۔ اور آپ نے فرمایا میں نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے، اور اپنے نانا آقا نامدار اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کے کردار کی پیروی کرنے کے لیے نکل رہا ہوں میں۔ یہ آپ نے نکلنے کا مقصد بیان کیا۔ جب آپ کا قافلہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوا تو آپ کے چچا زاد کزن تھے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے آپ کو خط بھیجا مدینہ سے اور کہا براہ کرم آپ نہ جائیں، چونکہ ہر ایک جانتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، تو ہر ایک کے دل میں خدشہ تھا کہیں یہ سفر شہادت کا سفر نہ ہو، لوگ روک رہے تھے آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے جواب میں لکھا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے آج، اور انہوں نے مجھے ایک چیز کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے اس کام کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ اس میں میرا فائدہ ہو یا نقصان، میں بچوں یا میری جان چلی جائے، میں نانا مصطفیٰ کے کام کو پورا کر کے آؤں گا میں، جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اگر میں چونٹی کے بل میں بھی گھس جاؤں اپنی جان بچانے کے ارادے سے کہ میں مارا نہ جاؤں، چونٹی کے بل میں بھی گھس جاؤں تو بنو امیہ مجھے باہر نکال کے پھر بھی قتل کر دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ، چونکہ جب تک میرا وجود ہے اس وقت تک بنو امیہ کا اقتدار کبھی اپنے اقتدار کو وہ جائز سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے دل کے اندر خود بت رہے گی میرے ہوتے ہوئے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب چل پڑے عراق کی طرف۔ ایک سفر کے عراق لمبا سفر تھا، رستے میں منزلیں آتی تھی، ٹھہراؤ کی جگہ جہاں پہ قیام کرتے تھے۔ ایک منزل تھی قصر بنی مقاتل، آپ نے وہاں قیام کیا۔ جب رات کا پہر آیا تو لوگوں سے کہا اٹھو، نوجوانوں سے کہا پانی کی مشکیں بھر لو، آپ کو اندازہ تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے، کہا پانی کی مشکیں بھر لو اور نکل پڑو۔ جب یہ قافلہ چل پڑا، ابھی رات کا پچھلا پہر تھا، صبح نہیں ہوئی تھی، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک جملہ نکلنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جملہ بار بار اب کہنے لگ گئے۔ قافلے والے حیران کہ انا للہ، آپ جانتے ہیں یہاں پر کوئی بھی انا للہ پڑھے تو آپ کے کان چونکیں گے، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جب بار بار امام کی زبان سے انا للہ کے کلمات سنے تو حضرت علی اکبر آپ کے لخت جگر بیٹے نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے، آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں گھوڑے کی زین پہ سر رکھ کر تھوڑی دیر مجھے اونگ آ گئی، تو میں نے اس اونگ میں ایک غیبی آواز دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا لوگ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لوگ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ اس پر حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا جان اللہ تعالیٰ بری چیزوں سے بچائے، مگر مجھے یہ بتائیں بابا کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں، کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟
تو امام حسین نے جواب دیا تھا میرے بیٹے خدا کی قسم ہم حق پر ہیں اور آل مصطفیٰ حق کے بغیر قدم نہیں اٹھایا کرتی ہے۔ تو پھر علی اکبر نے جواب دیا بابا اگر ہم راہ حق پر ہیں تو پھر موت کا کیا ڈر ہے، اگر ہم راہ حق پر ہیں تو پھر جینا بھی حق پر ہے مرنا بھی حق پر ہے، پھر موت کا کیا ڈر ہے۔ آپ نے کہا میرے بیٹے اللہ تمہیں بہترین جزا دے، تو نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ قافلہ چلتا رہا، پھر آگے ایک جگہ آئی عقبہ بن عبدالعزیز، وہ کہتے مقام بیضہ جگہ آیا، وہاں ٹھہراؤ ہوا، آپ نے وہاں پر خطاب کیا، وہاں پہ ہر اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا تھا مقام بیضہ پر، اور اس نے اس کے ساتھ 1000 فوجی تھے، لشکر تھا، آپ کو آ کے وہاں پہ روکا۔ تو آپ نے وہاں پہ کہا لوگو، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا لوگو میرے آقا کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو، جو سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہو، سرکشی کرتا ہو، اور وہ دیکھنے والا بندہ نہ اپنے عمل سے نہ اپنے زبان سے حاکم پہ اعتراض کرے، یعنی زبان بھی گونگا بن جائے اور اپنے ہاتھ سے بھی کام نہ کرے۔ ہاتھ کی طاقت ہوتی تو ہاتھ سے کرتا، ہاتھ کی طاقت نہیں تھی، کم از کم زبان سے تو کہتا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جو اپنے قول و فعل سے چپ ہو جائے تو اللہ کو حق ہے جو سزا اس کو دے، اللہ چپ رہنے والے کو وہی سزا عطا فرما دے گا۔ یہ آپ نے ہر کے لشکر کو آپ نے یہ خطاب فرمایا اور کہا سن لو میری بات، تمہارے آج کے حاکموں نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، انہوں نے فساد مچا دیا، حدود شریعت کو معطل کر دیا، مال غنیمت کو غصب کر لیا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا، اور فرمایا تمہارے قاصد میرے پاس آئے تھے، کیا امام آئیں آپ ہماری رہنمائی کریں، تمہارے پیغام آئے تھے، تمہارے خط آئے تھے، میں تو تمہارے پیغام پہ آیا ہوں تمہارے پاس، اگر تم اپنی بیعت کو اور اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں حسین ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں میں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ، میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ مگر آپ آگے چلتے رہے، مقام ذی حسم ایک جگہ آئی عراق کے رستے میں، کربلا سے پہلے، آپ نے وہاں ایک اور خطبہ دیا لوگوں کو، چونکہ ہر کا لشکر اب آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اسے ابن زیاد نے پیغام بھیجا تھا کہ تم نے ان کو کہیں جانے نہیں دینا، بس ان کے ساتھ ساتھ رہو اور ان کو ایسی جگہ رکنے پر مجبور کرو جو بے آب و گیا ہو، جہاں پر آبادی نہ ہو اور تنگی اور مشکلات کی جگہ ہو۔ آپ نے کہا اپنے ساتھیوں کو تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل چکی، پہچانی نہیں جاتی، نیکیاں منہ موڑ گئیں، اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گیا ہے۔ آپ کو شربت پئیں، لسی پئیں تو پوری اچھی لسی پی کے نیچے آخر میں جو تھوڑا سا بچ جاتا ہے حصہ کا، اب صرف دھون باقی رہ گیا ہے۔ اب فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا۔ مومن کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اپنے مولا سے ملاقات کی تیاری کر لے۔ ایسے حالات میں پھر کیا جینا اگر آپ وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ضلالت ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں وقت کو دیکھ رہا ہوں چونکہ وقت مختصر ہے، آپ کے آخری خطبہ یوم عاشور پہ آ جاتا ہوں، جب 10 محرم کو آپ کے رفقا شہید ہو گئے اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے قرآن مجید کو اٹھایا، اپنے سامنے رکھا، پھر لشکر یزید کی طرف رخ کیا، درا حالانکہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ کہہ رہے تھے، اے اللہ ہر مصیبت میں تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے، ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں کہا لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنو۔ یہ بات آپ نے پورا لشکر یزید، روایات میں آتا ہے کہ 22,000 کے قریب لشکر تھا یزید کا، 22,000 کے قریب لوگ تھے۔ آپ نے کہا سنو، لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیا کی اور کہا لوگوں اگر تم مجھ سے نصیحت قبول کرتے ہو اور میرے ساتھ انصاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے خوش بختی کی بات ہوگی، اور تم پر میرا کوئی زور نہیں۔ اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے
تو اپنے جھوٹے خداؤں کے ساتھ مل کر میرا جو کرنا چاہتے ہو کر لو، پھر تم لوگ، میں اللہ کا نام لے کر کھڑا رہوں گا، ڈٹا رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ لوگوں سے کہا، اور اس دوران جب آپ نے یہ باتیں کی تو خیموں میں سے آپ کے گھر والوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا، عباس انہیں خاموش کراؤ، ان سے کہو چپ ہو جاؤ، ابھی بہت رونا پڑے گا، آگے ابھی خاموش ہو جاؤ، آگے بہت رونا پڑے گا۔ آپ لوگوں سے کہا، لوگوں اپنے ضمیروں کو ٹٹولو، اپنے دل میں نگاہ ڈالو، گریبان میں جھانکو، محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے میرے جیسے شخص کا قتل کرنا جائز ہے؟ تم میرے اوپر تلواریں تان کے کھڑے ہو، مجھے اپنے نیزوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، روئے زمین پر اس وقت میرے علاوہ نبی کا بیٹا کوئی موجود نہیں ہے۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں۔ علی مرتضیٰ میرے والد ہیں، حضرت جعفر جن کو اللہ نے 2 پر دیے وہ جنت میں سواری کرتے ہیں، وہ میرے چچا ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا ہیں۔ اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، کیا تمہیں جائز لگتا ہے میرا قتل کرنا؟ اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ فرمایا اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو درست ہے، اور اگر تمہیں شک ہے تو یہاں پر میرے مصطفیٰ کے آپ نے یوں فرمایا، اگر تم تصدیق کرتے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم جب سے میں نے جانا کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو حضور کے صحابہ حضرت جابر موجود ہیں، ابو سعید خدری موجود ہیں، سہل بن سعد موجود ہیں، زید بن ارقم موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو میرے مصطفیٰ نے میرے بارے میں کیا کہا ہوا ہے۔ تم پہ افسوس ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا میرا خون بہانے سے تم رک نہیں سکتے ہو؟ آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، سواری کو باندھا، پھر کہا کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے کہ جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ جواب میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال لوٹا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے کہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سارا مجمع گنگ ہو کے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا، آپ نے کہا اے حجار، اے قیس بن اشرف، زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکا ہے، درخت سبز ہو چکا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں؟ اب جب میں آ گیا ہوں تم لوگوں نے تلوار اور تیر اور نیزے میرے لیے اٹھا کے رکھے ہوئے سامنے۔ دوستان گرامی قدر، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دے دیتے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا، خدا کی عزت کی قسم، میں ظالموں کے ہاتھ پر بیعت کروں اور غلاموں کی طرح ان کے ساتھ رہوں، حسین کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو۔ ستم یہ ہے دوستو کہ محبت حسین کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر آج ان قدروں کو زندہ کرنے کے لیے جن کے لیے حسین نکلے تھے ہم میں سے کوئی بھی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گرچہ تابدار ہے اب بھی گیسوئے دجلہ و فرات، مگر قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں ہے۔ حسینی کہلانے والے بڑے ہیں، ماتم کرنے والے، ان کے نام کے نعرے مارنے والے، حسینیت بات کرنے والے، مگر ان کے رستے پہ چلنے والا آج ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہی پڑھیں گے، اور اس سے آگے حضرت سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں کیا باتیں کی، امام زین العابدین نے کیا باتیں کی، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسینیت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔